حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم کی مدد سمجھ میں آتی ہے، مگر ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی، ظالم کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم کرنے سے روک دو، تم اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ تو سب سے پہلے آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب ہم نے جان لیا کہ ظلم کسے کہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس ظلم کو روکا کیسے جائے۔ تو سب سے پہلے ظلم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کا حق کھا لیا تو وہ ظالم کہلاتا ہے۔ اگر کسی نے بیجا کسی پر تلوار یا گولی وغیرہ چلا دی اور اس کو قتل کر ڈالا تو وہ بھی ظالم کہلاتا ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ پر باتیں ٹھیک ہے، مگر ایک جامع وصف، جامع طرح سے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ ظلم کسے کہتے ہیں؟ تو ظلم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی نافرمانی کو۔ اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں احکام نازل کیے اور حضور علیہ السلام نے حدیث کے ذریعے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ یہ حکم الہی ہیں، یہ حکم الہی ہیں، تمہیں ان پر عمل کرنا ہے، ان کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ گناہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لعنت اللہ علی القاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ تو لعنت تو کسی اچھی چیز پر نہیں بھیجی جاتی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ایک گندی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر رہا ہے اپنی۔ اس کے علاوہ چوری ہے، زنا ہے، یا طرح طرح کے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ ہیں، گناہ کبیرہ ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہیں، شرک عظیم جو شرک ہوتا ہے وہ تو گناہ عظیم ہے، اور اس طرح سے دوسرے جو بھی گناہ ہوتے ہیں یہ تمام تر ظلم کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جس سے روکا ہے اس سے نہ روکنا وہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ گناہ سے رکنا، یا آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کو روکنا، یہ ہوتا ہے ظالم کی مدد، یہ ہے ظالم کی مدد۔ ایک مثال میں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ مثال آئی ہے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری والدہ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں۔ جب سے میرے والد گرامی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، روز اجنبی لوگوں کا، اجنبی مردوں کا میرے گھر میں آنا جانا ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی اور میری ماں بھی ان کو کچھ بھی نہیں کہتی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان کو تنبیہ کرو اور کہو کہ یہ عمل تمہارا ٹھیک نہیں، ادھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو وہ دوبارہ لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے اور روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سمجھا کر تھک چکا ہوں، مگر وہ میری بات کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تیری ماں اگر راضی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ جا اپنی ماں کو رسیوں سے جا کر باندھ دے، جا اپنی ماں کو رسیوں سے جا کر باندھ دے۔ تو آپ سمجھیں تو صحیح، ماں جیسی عظیم ہستی ہے، اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں کہ اس سے رسیوں سے جا کر باندھ دے، اور فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے جب تو انہیں رسیوں سے باندھے تو وہ تجھے بد دعا دے دیں، مگر تب بھی اس عمل سے باز نہ آنا، انہیں باندھ کر رکھنا، کیونکہ آگے چل کر جب وہ قبر میں جائیں گی تو تیرے اس عمل کی وجہ سے اگر وہ بچ گئی اور اس نے توبہ کر لی تو وہی قبر میں جا کر تجھے دعائیں دے گی۔
تو हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें तरीका बताया कि अगर कोई जुल्म कर रहा है, तो उनकी माँ ज़िना करती थी, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्हें रस्सियों से बांध दिया, यानी गुनाह करने से उनको बचा लिया। तो ये उन्होंने उनकी मदद की गुनाह को छुड़ाने में, तौबा करने में। तो ये है जालिम की मदद, ये है जालिम की मदद। अगर कोई अपने नफ्स पर जुल्म कर रहा है, कोई गुनाह कर रहा है, गुनाह कबीरा कर रहा है, उसको उस गुनाह से छुड़ाना, ये है जालिम की मदद, ये है जालिम की मदद। अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी ये भी कुरान मजीद का हुक्म है कि जब तुम के भलाई का हुक्म करो और बद अमल से रोको। और हदीस पाक का तो एक मफहूम है कि अगर इतनी आपकी हैसियत है, आपकी इतनी ताकत है कि आप बुराई को देखकर हाथ से रोक सकते हैं, तो हाथ से रोकें। अगर आपकी इतनी हैसियत नहीं, इतनी ताकत नहीं, तो ज़बान इस्तेमाल करें और हो सके तो ज़बान से उस बुराई को रोक दें। अगर इतना भी नहीं हो पा रहा, तो अपने दिल में उस अमल को बच जाने, और ये ईमान का कमज़ोर तरीन हिस्सा है। ये हदीस पाक का मफ़हूम मैंने आपके सामने रखा। तो यानी हमारी हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो जहाँ कहीं पर जुल्म देखे, जहाँ कहीं पर बुराई देखे, उसको रोके और नेकी का हुक्म करे। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज की लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसको भी आप ज्वाइन करें। ऐसी न्यू पोस्ट के लिए इस्लामिक या दुनियावी पोस्ट भी हम रखते हैं यहाँ पर, तो आप हमारे साथ शामिल रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।